یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں موجود تھے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا کلمہ تو پڑھا بدر کے بعد، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غیب کی خبر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی نا، کہ بدر میں قیدی ہو گئے تھے، کفار کی طرف سے آئے ہوئے تھے، قیدی بن گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی مجلس پاک میں صحابہ نے، مجلس شورا نے مشورہ دیا کہ جو ہم نے مکے سے قیدی پکڑے ہیں نا، ان سے فدیہ لیا جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے کل کو یہ مسلمان بن جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مشورہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو جس کا رشتہ دار ہے نا، وہ اپنے رشتہ دار کی گردن اپنے ہاتھوں سے اتارے۔ جو مکے کے قیدی ہیں نا، رشتہ دار ہوں، تلوار اس کے رشتہ دار کو دی جائے۔ جس کا بیٹا ادھر ہے نا، باپ تلوار پکڑے اپنے بیٹے کا سر قلم کر دے۔ بھائی ادھر ہے تو دوسرا بھائی ادھر ہے، مسلمان ہے، وہ کافر بھائی کا سر اپنے سر سے قلم کر کے ہم دنیا کو بتائیں کہ جتنا عشق اور جتنی محبت ہمیں اللہ کے رسول سے ہے، کائنات میں کسی اور رشتے سے ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن مشورہ یہ پایا، حضور نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ فدیہ لیا جائے، تو ہم اسے فدیہ لے کے چھوڑ دیں۔ اچھا، فدیہ لے کے چھوڑ دیا گیا۔ اللہ پاک نے بعد میں قرآن پاک کی آیت اتاری، جب فدیہ لے لیا گیا، مشورہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے پیارے ہو، ابو بکر تمہیں پیارا ہے، تم نے کر لیا ہے مشورہ اپنے تھی، چلو میں رب بھی چپ ہی رہا ہوں۔ جو تم نے مشورہ کر لیا نا، عمل کیا ہے، توجہ ہے نا سارے دوستوں کی، فرمایا محبوب تمہیں ابو بکر پیارا ہے، تم نے مشورہ کر لیا ہے، تم میرے محبوب ہو، تمہارے مشورے پر میں رب بھی چپ ہی رہا ہوں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جو آپ کریں کریں، لیکن میں رب کی اصل منشا وہی تھی جو جناب عمر بن خطاب کی منشا تھی۔ لوگ پیش ہو رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس کو فرمایا تھا کہ چچا جی لاؤ فدیہ دو، ہم تمہیں رہا کر دیتے ہیں، اپنا بھی دو اور اپنے باقی دو بھتیجوں کا بھی دو۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں میرے پاس پیسے ویسے کوئی نہیں ہے، مال کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا جی چھوڑ دیتے ہیں، مکے چلے جاؤ، وہاں جا کے بھیج دینا۔ حضرت عباس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس مکے میں بھی کچھ ہے نہیں ہے، گھر جا کے تو وہ بندہ بھیجتا ہے جس کے پاس گھر میں پیسے ہوں، میرے پاس گھر بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چاچا جدو تو بدرہ لان لگا سے، ادھی رات گھر دا دروازہ بند کر کے کنڈی لا کے میری چچی ام الفضل کو سونے کی اتنی اتنی اینٹیں جو دے کے آیا ہے، اتنا سونا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ پیسے کوئی نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے تو جیسے کہتے ہیں نا 14 طبق روشن ہو گئے، کہ میں نے وہ سونے کی اینٹیں اپنی بیوی کو دی تھیں، لیکن تنہائی میں، تاریکی میں، گھر کا دروازہ بند کر کے، تاکہ کسی بندے کو پتہ ہی نہ چلے۔ 570 میل دور بیٹھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر میرے گھر کے اندر اندھیرے میں ہونے والی باتوں کا علم ہے، اس کا مقصد ہے پھر عرش فرش والی جو خبریں حضور بتاتے ہیں وہ بھی ساری حق سچ والی ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ تو میں نے پڑھا تھا تب، میرے دل میں ایمان تو اترا اس وقت اصل، لیکن میں آپ کے اوصاف کا قائل پہلے دن سے ہی تھا۔ اب پہلا دن کون سا ہے؟ عرض کرنے لگے بندہ نواز، آپ جس وقت اپنی ظاہری حیات طیبہ کے بچپن کے دن گزار رہے تھے اور اپنی اماں جان سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا آپ کے گھر میں تھے، جھولے میں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب کہنے لگے کہ آقا میں گیا کہ میں جا کر آپ کی زیارت کروں، رشتے میں آپ میرے بھتیجے تھے، بیٹے تھے، میں زیارت کروں، اور میں جا کر سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں عرض کروں کہ کسی چیز کی اگر ضرورت ہو تو مجھے بتائیں۔ کہنے لگے میں جب گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنے گہوارے میں، جھولے میں، پنگوڑے میں محو استراحت ہیں، اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا سو رہی ہیں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلی جدھر جدھر اٹھ رہی تھی نا، آپ کے ہاتھوں کا اشارہ ہوتا تھا،
تو آسمان پر چمکتا ہوا چاند بھی ادھر ہی ہو جاتا جدھر آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا تھا۔ میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں۔ کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا۔